مطلب اگر ایک مومن دوسرے مومن کو غلط لقب سے یاد کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو غلط لفظ سے اسے موصوف کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو اگر اس کو غلط سنٹینس اس پر یوٹیلائز کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کیا تو اس کا کنسیڈر ظالموں میں کیا جائے گا، وہ ظالموں میں شمار کیے جائیں گے۔ چوتھی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ نہیں، چوتھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی وہ یہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے، ما فی الارض اس زمین میں ہو، ولا فی انفسکم یا تمہاری جان کے اندر، چاہے اس یونیورس میں ہو یا تمہاری جان کے اندر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہے چاہے اس زمین میں ہو ولا فی انفسکم یا پرٹیکولر تمہاری باڈی میں ہو، تمہارے اندر ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ کتاب میں درج ہو چکی ہے، اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اور تم سوچو گے کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی دنیا اور اتنے سارے لوگ اور اتنے ان کے تمام مقدر، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ناممکن ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم، ہاں اگر کوئی چیز نقصان ہو جائے، اگر تمہاری صحت میں کچھ کمی ہو گئی، اگر تمہارے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، لکئی لا تاسوا، تو افسوس مت کرنا۔ اگر تمہارے اندر تم کو اگر کوئی اقتصادی حالات میں کمی ہو گئی، فائنینشلی پرابلم ہو گیا، صحت میں کمی آ گئی، اگر کوئی نقصان ہو گیا، لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم، اگر کوئی چیز فوت بھی ہو جائے تو افسوس مت کرنا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ عطا کر دے تو اس پر فخر بھی نہ کرنا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ یہ سب آیتیں کریمہ ہوئی۔ اب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا یا ابا ذر غفاری، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ ایک دم ایزی ہے، ایک دم آسان ہے، بالکل آسان ہے، ہر آدمی ہر سچویشن میں کر سکتا ہے، مگر میزان عمل پہ یہ بہت ہی زیادہ وزندار ہوگا، بہت بھاری ہوگا، یہاں تک کہ نماز روزہ سے بھی زیادہ اس کے وزن زیادہ ہوں گے میزان عمل پہ۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہے اللہ کے رسول آپ ضرور ہمیں بتائیں، آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ ایک دم ایزی ہے لیکن بہت وزن ہوں گے میزان عمل پہ۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر غفاری علیک بحسن الخلق، اے ابو ذر غفاری تم اپنے اخلاق کو عمدہ کر لو، تم اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، تم اپنے کریکٹر کو اچھا کر لو، تمہاری زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، تم اپنے زبان کو اچھا کر لو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی میزان عمل پہ تمہارے عمل کو زیادہ وزندار پیدا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن و احادیث کی باتیں تھی۔ اب پرٹیکولر اب یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے تھی۔ یاد رکھیں آپ، جب تک آپ اپنی زندگی میں رسول پاک کا کردار، سیرت مصطفیٰ کو آپ نہیں اتاریں گے آپ کامیاب نہیں ہیں۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے، اشد ضروری ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اللہ کے رسول آئیڈل بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو دے دیا گیا اور ایک پیٹرن دے دیا گیا کہ اسی پیٹرن کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر جو ڈیڈ لائن آپ کو دے دیا گیا اگر آپ کو آپ پار کر گئے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہے، اگرچہ آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں آپ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی دیکھیے کس طرح سے گزرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم روزانہ ایک گلی سے گزرا کرتے تھے، ایک گلی سے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا۔ ایک ضعیفہ خاتون وہ روزانہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی اور جھاڑو دینے کے بعد اس کو جمع کرتی تھی، ڈسٹ بین میں رکھتی تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے تھے تو پورے ڈسٹ بین کا ڈسٹ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر وہ پھینک دیتی تھی۔ ایک روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو آپ صاف کر لیتے ایسے اور آپ چلتے بنتے. ایک روز ہوا, 2 روز ہوا, کئی روز ہوا. متواتر طور سے اس عورت کا یہ طریقہ رہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے, وہ عورت پورے ڈسٹ بن کا ڈسٹ لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناظرین پر ڈال دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولتے اور آپ کہیں جھاڑ لیتے اور جھاڑنے کے بعد چل دیتے. ایک روز جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کے جسم ناظرین پر کسی نے ڈسٹ نہیں پھینکا. تو آپ نے بغل میں ایک آدمی سے دریافت کیا کہ وہ جو عورت جو میرے جسم پہ جو ہے وہ گرد و غبار پھینکتی تھی وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. غور کیجیے گا, آج ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس طرح پیچیدگی اپنے دل میں رکھے ہوا ہے, جبکہ وہ مومن ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر سے محروم ہو گیا. جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا, جس کے اندر ایک مومن تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر تمہارا دل نہیں پسیجا, تم مومن نہیں. تم سب کچھ ہو جاؤ, مفتی ہو جاؤ, محدث ہو جاؤ, مکبر ہو جاؤ, محدث سب کچھ ہو جاؤ, متقی نہیں ہو سکتے, پرہیزگار نہیں ہو سکتے. تمہارے اندر ایک مومن کے لیے اگر جذبہ نہیں ہے, ایک مومن کے لیے محبت نہیں ہے, تو پھر تمہارے اندر کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی خرچ کرنے کا ذکر فرمایا تو کیا کہا؟ ذوی القربا, جو تمہارے قریبی ہے, جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے. لیکن آج حالات کیا ہے؟ دوستوں پہ خوب خرچ کریں گے, پارٹیاں خوب منائیں گے, لوگوں پر خوب خرچ کریں گے, دوست و احباب پہ خوب خرچ کریں گے, شادیوں میں خوب خرچ کریں گے, اور غلط رسومات پر خوب خرچ کریں گے, اور نہ جانے کتنی رسومات, ہلدی مہندی کیا کیا مسلمانوں نے انکلوڈ کر کے رکھا دین کے اندر میں, اور خوب کریں گے. مگر اپنا بھائی, اس کی جوان بیٹی شادی کے لیے پریشان ہے, باپ دفتر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, 4 5 بیٹی ہے, شادی کرنے کو تیار ہے, اور تم کو ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہے. تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی, تمہارے روزہ تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے, تمہارا حج تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا, کوئی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے اندر ایک مومن کا درد نہیں بچ رہا. نبی پاک نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو. قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے, قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے, قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے. صحابہ پریشان, کون مومن نہیں ہے اور جس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں, اور اس طرح سے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ڈرتے پوچھا قیل من یا رسول اللہ, کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الذی لا یامن جارہ بوقائہ, جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے. اب غور کیجئے, تمہارے نزدیک تو گناہ بھی نہیں ہے, گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے, مسلمانوں کے نزدیک گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے, مسلمان اس کو غلط اور اس کو مسلمان گناہ تصور بھی نہیں کر رہا ہے. آئے دن یہ کام کرو, پھر بھی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں. آپ مومن نہیں ہے, مومن تو تب ہوگا جس کو اللہ اس کا رسول مومن کر دے. تو یہ محبت, یہ اخوت, یہ مساوات ایک مومن کی یہ پہچان ہے. ایک مومن کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس کے اندر ایک مومن کا درد ہونا چاہیے, ایک مومن کی تکلیف ہونا چاہیے, ایک مومن کے لیے اس کے اندر اخوت اور مساوات ہونی چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو میرے جسم پر گرد و غبار ڈالتی تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی طبیعت خراب ہے. اب غور کیجئے, کیا ہمارے دور میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے ساتھ ایسا ظلم و تشدد کیا جائے اور وہ ایسا جواب دے؟ غور کیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے یہاں تشریف لے گئے. جیسے ہی آپ اندر گئے تو وہ بستر علالت پر لیٹی تھی, وہ بستر علالت پہ لیٹی تھی, آرام کر رہی تھی. جیسے ہی نبی پاک پر اس کی نظر پڑی ایک دم چوک کر بیٹھ گئے, اور اس نے کہا کہ جب تک میری طبیعت اچھی تھی تو آپ نے بدلہ نہ لیا, لیکن جب میں مرض میں مبتلا ہوں تو آپ بدلہ لینے کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا نہ, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, میں محمد رسول اللہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں آپ کے پاس
آپ کی عیادت کے لیے تشریف آیا ہوں. بھائی سبحان اللہ. میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو کوئی دوا کی ضرورت ہو, اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو میں محمد رسول اللہ آپ کے لیے تیار ہوں. آپ کہیں, آپ کچھ ارشاد کرے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اس عورت نے کہا کہ جس کے بدن پر میں دست ڈالتی رہی, جس کے لیے میں ایسا سوچتی رہی, اور اس نے میرے ساتھ ایسا بھی ابھی کیا, اس نے کہا کہ آپ جانے سے پہلے مجھ کو کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما دیجیے. ایسے اسلام پھیلا ہے. تمہارے کریکٹر تو اتنے بیڈ ہے کہ آنے والا بھی ہوگا تو وہ ریٹرن ہو جائے گا. یہ حالات ہو گئے, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پریشان حال میں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمانا چاہے, کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کی مدد میں ہی کرنا چاہوں, ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہے, کون ہے جو اس پر غالب ہو جائے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور جس کو میں ہی چھوڑ دوں. اللہ فرما جس کو میں چھوڑ دوں, کون ہے جو اس کی مدد کرے؟ کون ہے جو اس کی مدد کرے؟ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس برحمت فلا ممسک لها. جس کے لیے رحمت کا دروازہ میں کھول دوں, کوئی ماں کا نام بند نہیں کر سکتا. جس کے لیے میں کھول دوں, اللہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ, سورہ فاطر 22واں پارہ, ما یفتح اللہ للناس برحمت, جس کے لیے میں رحمت کا دروازہ کھول دوں, اپنا فضل کھول دوں, کون ہے اسے روک سکو؟ ہاں وما یمسک فلا مرسل له من بعد, اور جس کا میں ہی بند کر دوں, کون ہے اس کا فضل کا دروازہ کھول, کون ہے اس کو عطا کر سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں, آپ جانے سے پہلے مجھ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کریکٹر کو دیکھ کر کے اللہ نے قرآن پاک میں حضرت جبریل امین کے ذریعے آیت کریمہ کا نزول فرمایا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک